وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 24، اور اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں بھی دیکھ لیجئے، اس میں 3 واو ہیں یہاں پہ، وا پھر وجوہ میں واو پر پیش، پھر جو واو مدہ، پہلی دونوں واو کو جلدی اور معروف پڑھنا ہے، جو واو مدہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، ہوئی میں ادغام ناقص مع الغنہ ہے، یومئذ واو لین ہے، تنوین کے بعد عین آنے کی وجہ سے اظہار ہے، یومئذ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، ابھی وجوہ یومئذ علیہا غبرہ پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ الگ الگ یاد کر کے توجہ سے پڑھیے گا۔ تنوین کے بعد عین آنے کی وجہ سے اظہار ہے، علیہا لئی عین ہے اور ہا الف مدہ ہے، لئی کو 1.5 حرکت لمبا کرنا ہے اور ہا الف مدہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ غبرہ میں غین پر ہے، را بھی پر ہے، اور تاء مربوطہ پہ وقف کریں گے تو یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی غبرہ۔ ملانے کی صورت میں غبراتون اخفا ہوگا تنوین کے بعد تا آنے کی وجہ سے، اور کئی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترہقها قترہ، ترہقہ میں را پر ہے، ہا قصہ حلق سے ادا کریں گے، قاف پر پڑھیں گے، ہا الف مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، قطرہ میں قاف پر، تا باریک، را پر اور تاء مربوطہ پہ وقف کریں گے، ہا میں تبدیل ہو جائے گی قطرہ، اور اس پہ ہمزہ ہوگا۔ ملانے کی صورت میں قطرۃن، اولئک کے حمزہ ہے، اظہار ہوگا، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک میں حمزہ کو جلدی اور معروف پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ یا کی شکل میں ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل بنی ہے، حمزہ کو جلدی اور معروف پڑھیں گے، کاف باریک ہے، ہم میں ہا اقصی حلق سے ادا کریں گے، میم ساکن تھا، ملانے کی وجہ سے میم کو لام سے ملا دیا، ہم الکفر، لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، کاف باریک ہے، فا جلدی پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے، تاء مربوطہ کو الفجرہ کے لام سے ملا دیں گے، یہ بھی اظہار قمری ہے، فا جیم جلدی پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے اور تاء مربوطہ پہ وقف کریں گے، یہاں میں تبدیل ہو جائے گی اور اس پہ ہمز ہوگا، وہ یہی کافر و نافرمان لوگ ہوں گے۔